سے جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے بالکل یقین نہیں آتا اور یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی 3.5 عشروں کا زمانہ، لگ بھگ 35 برس اتنی جلدی مہینوں میں گزر گئے کہ نہ تو سفر کی کوئی تکان ہے اور نہ ابھی تک یہ احساس ہے کہ منزل قریب آ گئی ہے۔ ہم لوگوں کا، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سرگودا شہر میں رہتے تھے اور مجھے لگتا ہے یہ بالکل جیسے کل کی بات ہو کہ میں نے گورنمنٹ کالج سرگودا سے گریجویشن کیا اور پھر میں ماسٹرز کرنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی لاہور میں آئی۔ سرگودا میں اس وقت بچیوں کا، لڑکیوں کا تنہا اپنے گھر سے نکلنا بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جو بچیاں نکلتی بھی تھیں وہ بھی اپنے والدین یا بھائیوں کے ساتھ نکلتی تھیں۔ لیکن ہمارا گھر میں ذرا ماحول مختلف تھا۔ ہمارے ہاں کیونکہ ویسے بھی ہم 6 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، تو بچیوں پر بہت اعتماد کیا جاتا تھا اور ہم لوگ اسکول کالج بھی خود جایا کرتے تھے۔ ٹیلی ویژن پر آنا میرا بالکل اتفاقاً ہوا، اور ریڈیو پر آنا، اور میں نے اس لیے آنا شروع کیا تھا کہ اس وقت میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی تعلیم کے اخراجات خود برداشت کر سکوں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ادراک اور یہ فہم مجھ میں کہاں سے آیا، کیونکہ یہ تو وہ زمانہ تھا جب بچیاں تعلیم کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں کیا کرتی تھی اور کوئی خاص اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو میں نے کیسے یہ سوچا کہ مجھے اپنی تعلیم کے اخراجات خود برداشت کرنے چاہیے۔ دراصل میرا ایک بہت ہی سفید پوش خاندان ہے۔ میرے والد نے ایک استاد کی حیثیت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور یہاں مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی عار نہیں کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو میرا، جیسے کہ میں نے کہا، کہ بہت ہی سفید پوش گھرانہ تھا۔ تو آج یہ سوچ کر ذہن کو بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، اس وقت کی اقدار میں اور آج کتنا فرق آ گیا ہے۔ آج میڈیا ماشاءاللہ سے بہت ہی ایک گلیمرس جاب سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کو اس میں جاب مل جائے تو اس کو بڑا ہی اچھا اور بڑا معتبر سا خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں ٹی وی پہ جانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے بالکل میری طرف اس طرح سے دیکھا جیسے کہہ رہی لڑکی طرح دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، تو کہاں جانے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن بہرحال کئی مہینوں کی منت سماجت کے بعد مجھے ٹیلی ویژن پر جانے کی اجازت اور ریڈیو پر مل گئی۔ تو بہرحال یہ کہ پھر جب مجھے ٹیلی ویژن پر اجازت مل گئی جانے کی، تو وہ آڈیشن کے لیے آڈیشن خبروں کا پاس کرنا بھی ایک کافی مشکل مرحلہ تھا، اور اس کو اگر میں یہ کہوں کہ کوئی جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ کئی مہینے کی پریکٹس کے بعد پھر آڈیشن اس کا نیوز کا پاس ہوا۔ اس وقت کافی معیار آج کے معیار سے مختلف تھا۔ تو یہ ان تمام باتوں کے باوجود میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پھر بھی خواتین کی جو صلاحیتیں ہیں ان پر کچھ کم ہی اعتماد ہوتا ہے، اور میں 2 مثالیں دوں گی یہاں پر کہ جیسے کہ سن 79 میں جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جو ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کو جب پھانسی ہوئی تو اس دن میری ہی ڈیوٹی تھی، تو مجھ سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ ماہوارہ آپ یہ بھٹو کی پھانسی کی خبر پڑھ لیں گے، آپ کہیں رو تو نہیں پڑیں گے؟ لیکن جبکہ میرے مقابلے میں جو میرے میل کولیگ تھے، جو مرد ساتھی تھے، ان سے یہ نہیں پوچھا گیا۔ بہرحال ٹی وی کے علاوہ میں نے ریڈیو پر بھی خبریں پڑھیں، یہ شوق اور لگن تو تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک معاشی ضرورت بھی تھی، کیونکہ اس زمانے کے اگر معاوضے میں آپ کو بتاؤں جو ملا کرتے تھے تو خود بھی اب وہ یاد کر کے ان کو ہنسی آ جاتی ہے۔ بہرحال معاوضہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی، جو عزت، احترام اور جو میرے کریئر میں جو کچھ مجھے ملا وہ اس میں ٹی وی اور ریڈیو کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی کی بنا پر میری غیر ملکی نشریاتی ادارے بی بی سی میں سلیکشن ہوئی۔ بی بی سی کا تجربہ ایک خاتون کی حیثیت سے بہت ہی اچھا رہا، جسے کہتے ہیں بہت رچ، زرخیز تجربہ رہا۔ لندن کے بارے میں مجھے صرف اتنا ہی علم تھا کہ جتنا کتابوں سے میں نے جانا تھا، تو یہ کافی حیرانگی تھی یہاں بھی لوگوں کو، اور خود جب میں لندن پہنچی تو وہاں بھی لوگ بڑا پوچھ کے حیران ہوا کرتے تھے کہ اچھا آپ 2 چھوٹے بچوں کو لے کر لندن آ گئیں اکیلی، اور وہ جاب بھی اس قسم کا کہ اس میں نائٹ شفٹ بھی ہے، ایوننگ شفٹ بھی ہے، ڈے شفٹ بھی ہے۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ سب کچھ میں نہیں کر پاتی جب تک مجھے میرے گھر والوں کی حوصلہ افزائی اور خصوصاً میرے شوہر صفدر حمدانی کی مجھے حوصلہ افزائی نہ ملتی،
میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی. اور یہی میں تمام خواتین کے لیے بھی کہوں گی کہ جب تک آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ تعاون نہ کریں آپ کسی کیریئر میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ خاندان اور پروفیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اسی طرح میں اپنے پاکستان کے ایک بہت ہی دور افتادہ صوبہ ہے بلوچستان, وہاں پہلی مرتبہ میں گئی اور تقریباً 12 دن میں میں نے نصف سے زیادہ بلوچستان دیکھ ڈالا. وہاں کی روایات کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا اور خصوصاً میں ڈیرہ بگٹی گئی. اس کے علاوہ میں یورپی یونین کی کوریج کے لیے گئی آئرلینڈ میں. یہ ایک بہت ہی تاریخی اجلاس تھا اور اس میں مشرقی یورپ کے 10 ملک اس میں شامل ہو رہے تھے, تو یہ ایک بہت ہی تاریخی رپورٹنگ تھی جو میں نے کی. اس کے علاوہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اہم میری کامیابی تھی لندن میں اپنے قیام کے دوران, وہ میں نے وہاں لندن یونیورسٹی سے وومن اسٹڈیز اینڈ ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا. میں یہ ڈگری کرنے کے بعد پاکستان واپس آنا چاہتی تھی. میرا بہت مصمم ارادہ تھا کہ اپنے ملک جاؤں, اپنے تجربے سے اور اپنی اس تعلیم سے میں وہاں فائدہ اٹھاؤں, خصوصاً عورتوں کے جو ایشوز ہیں, خواتین کے جو ایشوز ہیں ان پر کچھ کام کروں. لیکن پھر وہی بقول شاعر کے کہ سیل حیات میں ہیں ہم انسان خار و خس, موجوں سے چند لمحے لڑے اور بہہ گئے. باہر کی زمین زمین نہیں ایک دلدل ہوتی ہے, اس میں انسان جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی دھنستا چلا جاتا ہے. اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے بالکل ایک سرکاری گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا, گریجویشن کی اور پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. خواتین کو, لڑکیوں کو خصوصاً اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا چاہیے. انہیں ایک عورت ہونا اور لڑکی ہونے کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی کمزوری ہے. اور میں خصوصاً اپنی ان خواتین سے کہنا چاہوں گی جو بہت محنت کرتی ہیں, اپنے کریئر میں آتی ہیں, کہ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ میں نے ان تمام برسوں کے دوران اور یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے دوران لندن میں انسانیت کا احترام کرنا سیکھا. میں نے یہ سیکھا کہ آپ کسی کے بارے میں تحقیر آمیز جملہ کہنے, اس پر الزام لگانے, خصوصاً عورت کے حوالے سے الزام لگانے یا اس کے بارے میں کوئی منفی رویہ رکھنے سے پہلے آپ خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچئے کہ اگر آپ ہوتی تو آپ پر کیا گزرتی. میرا خیال ہے کہ یہ خصوصاً خواتین کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے اور یہ ہمارے پروفیشن کی بنیادی ضرورت بھی ہے, ایک ستون بھی ہے. اور میرا یہ سیکھنے کا سفر آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا.